اور اب اس آیت میں اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ دعا یہ تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اولاد نصیب فرما، عطا فرما۔ قبولیت یہ ہوئی کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، ایک فرشتہ نہیں، ملک کا لفظ نہیں ہے، ملائکہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک پوری جماعت بھیجی حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس، اور جب جماعت فرشتوں کی آئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ شان بیان فرمائی ہے، تراہم رکعا سجدا، کہ جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ملیں گے، کبھی سجدے میں ملیں گے۔ تراہم رکع، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت میں ملیں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ملیں گے، اور ان کے دل میں ایمان والوں کی محبت ہوگی اور کافروں پر غصہ ہوگا، کفر سے ناپسندیدگی ہوگی۔ تو یہ صفت ہے ایمان والوں کی، ان کی حالتیں عبادت کی حالتیں ہیں، باقی وہ کام بنا بر ضرورت کے کرتے ہیں۔ کھانا ایک ضرورت ہے، اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ دوبارہ عبادت کی طاقت پیدا ہو جائے۔ نیند کرنا، آرام کرنا ایک ضرورت ہے، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ عبادت کے لیے تازہ دم سے تیار ہو جائیں۔ غرض ہے کہ دنیا کا باقی کوئی کام، کوئی تقاضا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، مقصد عبادت ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو عبادت کی حالت میں ملیں گے۔ فرمایا فرشتے آئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کھڑے تھے اپنے عبادت والے خاص کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی، اور صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، دعا میں مشغول تھے۔ صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے، درود و سلام میں مصروف تھے۔ اس لیے علماء نے اس کا معنی عبادت کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت کی شکل ہو وہ عبادت کے اندر مصروف تھے۔ فرشتے وہاں آئے اور آ کر کے انہوں نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، اور نام بھی اللہ نے خود متعین کر دیا ہے، یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ آپ کو بیٹے کی بشارت ہے، بڑھاپے کی حالت ہے، بظاہر اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں جس عمر میں اولاد کی اسباب کے درجے میں کوئی توقع امید نہیں ہوتی، بیوی بھی اولاد دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور جگہ پر آتا ہے، انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، تو اب آیا ہمیں جو اولاد ہوگی؟ آپ نے بشارت دی، اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان ہے، یقین ہے، ہوگی، لیکن آیا ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، یا اللہ ہمیں جوان بنا دے گا پھر اولاد ہوگی؟ یہ فرشتوں سے سوال کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا کذالک، آپ ایسے ہی رہیں گے، بیوی بھی ایسے رہے گی، آپ بھی ایسے ہی رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اللہ دے گا۔ اس لیے کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے وہ اسباب کے دائرے کے اندر رہ کے دے، چاہے وہ ما فوق الاسباب دے۔
ساری دنیا کو تلاوت کرنے سے پیاس لگتی ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہوں اس لیے شام کو زیادہ پیاس ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے سے پیاس لگتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا 40 دن پانی بند رہا، وہ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگتی، میں تلاوت کرتا تھا، اللہ پیاس بجھا دیتا تھا۔ تلاوت کرنے سے ان کی پیاس بجھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے ہیں، درمیان میں سحری افطاری بھی نہیں کرتے، کئی دنوں کا روزہ، صوم وصال، اور فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی بغیر دنیا کی زہری خوراک کھانے پینے کی اللہ بھوک بھی ختم کر دیتا ہے، پیاس بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم پانی پیتے ہیں لیکن ایمان ہے پانی پیاس نہیں بجھاتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کھانا بھوک ختم نہیں کرتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے پیاس اللہ کے حکم سے ختم ہوتی ہے، بھوک اللہ کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی آپ بوڑھے ہوں گے دونوں میاں بیوی، اور اللہ اسی حال میں آپ کو اولاد دے گا۔ تو فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے اور بیٹے کا نام یحییٰ۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کسی نبی نے اللہ سے مطلق اولاد نہیں مانگی کہ صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری نسل آگے چلتی رہے بڑھتی رہے، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی۔ دعا مانگی ہے اولاد کی صفات کے ساتھ کہ اولاد ہو تو فلاں فلاں صفات والی ہو۔ اس لیے آج دیکھا ہے ماں باپ کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں، پشیمان ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو ویسے ہی اچھے تھے۔ جب اولاد تنگ کرتی ہے ان کی بد کرداریوں سے تنگ ہو کر کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسی اولاد سے تو ویسے ہی اچھے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے جب بیٹے کی بشارت دی تو ساتھ اس بیٹے کی 5 صفتیں بیان کی کہ جو بیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ نمبر 1 مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جس وقت یہ بشارت دی جا رہی ہے، ابھی تو مریم علیہ السلام چھوٹی ہیں، ابھی تو وہ بچپن میں ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ یہ جوان ہوئی بڑی ہوئی، پھر اللہ نے اپنے امر سے ان کو بغیر خامد اور بغیر مرد کے ملاپ کے اللہ نے اپنے حکم سے ان کو بیٹا دیا۔ پھر وہ بیٹا جوان ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے۔ زکریہ علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ بیٹا دے گا اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وقت کے نبی اور وقت کے نبی کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ گویا پہلے بتلایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو بیٹا ملے گا وہ دین حق والا ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، وہ وقت کے نبی کو ماننے والا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ خود بھی نبی بنے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا یہ شخص ہے۔ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولی کھلم کھلا تصدیق سیدنا صدیق نے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ تو فرمایا اس کی پہلی صفت یہ ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے کہ وقت کے نبی، برحق نبی، سچے دین، سچی شریعت کو ماننے والا ہوگا، یعنی حق والا ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ اور دوسری صفت فرمائی وسیدہ، اور اپنے زمانے کا
وہ آقا ہوگا، سردار ہوگا، لوگ اس کے تابع ہوں گے۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ وقت کا نبی سب سے بڑا ولی بھی ہوتا ہے، وقت کا نبی سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، وقت کا نبی سب سے بڑا سید اور آقا بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وحصورا، اور خواہشات نفسانیہ سے رکنے والا ہوگا، اپنی خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول ہوگا، خواہشات نفسانیہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ خواہش نفس چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ پینے کی ہو، چاہے وہ سونے کی ہو، چاہے وہ اچھا پہننے کی ہو، اچھی سواری کی ہو، اچھے مکان کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، جتنی خواہشات نفسانیہ ہیں ان پر اس کا کنٹرول ہوگا۔ خواہشات نفسانیہ اس کے تابع ہوں گی، یہ خواہش نفسانیہ کے تابع نہیں ہوگا۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی وَنَبِيًّا، اپنے زمانے کا پیغمبر ہوگا، نبی ہوگا۔ اور اپنا پانچویں صفت بیان فرمائی من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اولاد کی صفات ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی بنائے۔ یہ صفات ہوں اولاد کے اندر، دین حق کے علم بردار ہوں، دین حق کے علمدار ہوں، دین حق کو لے کر کے کھڑے ہونے والے ہوں، دین حق کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچانے والے ہوں، دین حق کی اشاعت کرنے والے ہوں، دین حق کا پرچار کرنے والے ہوں، دین حق کے مبلغ بنیں، دین حق کے بیان کرنے والے بنیں، دین حق کے عالم بھی ہوں، دین حق کے حامل بھی ہوں، اور دین حق کے مبلغ بھی ہوں۔ تو فرمایا یہ 5 صفتیں بیان فرما کر کے کہ ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اللہ آپ کو ایسی اولاد کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ واقعتاً خوشخبری بنتی ہے، یہ واقعتاً بشارت بنتی ہے، یہ واقعتاً مبارکبادی بنتی ہے کہ جب ان صفات والی اولاد ہو تو اس پر واقعی مبارکباد بھی ہونی چاہیے، اور اس پر واقعتاً بشارت اور خوشخبری بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی